مسلمان بننے کا سب سے بہترین کلیہ یہ ہے، جو زبان سے کہے اس کو دل سے بھی مان لے، پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا اور ہم نے ان سزاؤں کے بارے میں سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھیں۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی ہم اسے ان اشغال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ علوم کی تعداد بے شمار ہے، اور اگر لوگ علم کی طرف توجہ دینے لگ جائیں اور قدر و منزلت کریں تو ان کی تعداد میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے غلبہ کی طرف نگاہ کرتا ہے اس کا غلبہ نفس جاتا رہتا ہے، کیونکہ تمام نفوس اسی کی ہیبت کے نزدیک فقیر ہوتے ہیں۔ تین چیزوں کا حصول ناممکن ہے، اس لیے ان کی جستجو مت کرو۔ اول، ایسا عالم جو مکمل طور پر اپنے علم پر پیرا ہو۔ دوم، ایسا عامل جس میں اخلاص بھی ہو۔ سوم، وہ بھائی جو عیوب سے پاک ہو۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریکی ہے۔ کم ظرف اپنی کامیابی اور نعمت کی ورا فانی کو فقط اپنی محنت و کاوش کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جب ناکامی و مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تب اسے اپنی ناشکری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیک و شریف اپنی کامیابی اور نعمت کو خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھ کر شکر گزار ہوتا ہے۔ ایک عاشق حق تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص اس کو توفیق کے مطابق استعداد حاصل ہوتی ہے، پس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ کسی نے ابن سینا سے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ آپ نے جواب دیا، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کی پردہ پوشی پر۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آدمی زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور اعضاء اس کے حکموں پر عمل کرے۔ دعا ایسے اوقات میں بھی مانگا کرو جیسے غازیوں کے جہاد کرنے کا وقت، بارش کا وقت اور نماز فریضہ کا وقت، روزہ کی حالت اور ایسے وقت جب دل پر رکت طاری ہو، کیونکہ ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جس سے مسلمانوں کی راحت اور مدد مقصود ہو، جیسے صوفیوں، فقیہوں، درویشوں کی خدمت کرنا، یہ نوافل کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اے عزیزو، جان لو کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ ہے، پس قرآن کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائے رکھو۔ ہمیشہ دعا اچھے اوقات میں مانگا کرو، جیسے عرفہ کا دن، رمضان المبارک، جمعہ، صبح کا وقت اور آدھی رات کا وقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کی پسند کی شے عطا کرے تو ان چیزوں پر ہمیشہ قائم رہو جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لو اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ ثواب حاصل کر سکے تو وہ تاجر ہے،
اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور انسان بھی معمولی چیزوں پر گزارا کرتا ہے اور کمزور کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب قسمت اور مقدر کی باتیں ہیں۔ کبھی کبھی گفتگو کے بجائے خاموشی انسان کی عزت و ناموس کی بہترین محافظ اور باب شر کو بند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور چپ رہنے والا کا مقام بڑھاتی ہے۔ جو شخص راہ زنی کے لیے جا رہا ہو، یا حرام آمدنی کے لیے جا رہا ہو، یا والدین کی اجازت کے بغیر سفر پر جا رہا ہو، تو جاننا چاہیے کہ ایسا سفر حرام ہے۔ جب بے وقوف آدمی میرے ساتھ حماقت کرتا ہے تو میں یہ سوچ کر برتن میں جو ہوگا وہی باہر آئے گا اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی صفاحت کا جواب حلم سے دیتا ہوں۔ خدمت کے تابندہ نقوش چھوڑنے والا حیات سرمدی کو پا لیتا ہے، جبکہ صرف اپنے لیے جینے والا زندہ مردہ کی مانند ہے۔ اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابدال کے اجام بھی نورانی ہوتے ہیں، اور وہ انسان روح اور فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس عورت پر اعتبار مت کرنا جو تیرے سامنے رونے لگ جائے، روتی ہوئی عورت پر غلطی سے بھی بھروسہ مت کرنا، یہ اس کا ایک بچھایا ہوا جال ہوتا ہے، جو اس میں پھنس جائے اس کے لیے زبردست نقصان ہے۔ چاندنی رات میں چاند کو کتوں اور ان کے بھونکنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کتے اپنا کام کر رہے ہیں اور چاند اپنی روشنی بکھیر کر اپنا کام کر رہا ہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑے پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر۔ حکمت کی بات کبھی بھی بے وقوف کے سامنے مت کرو، وہ تمہیں جھوٹا اور مکار سمجھ لیں گے، اور جب ایک حکمت والے کے ساتھ بیٹھو تو فضول بات مت کرو کہ وہ تمہیں بے وقوف اور جاہل سمجھیں۔ دنیا کے کاموں میں کوشش کرو، لیکن آخرت کے کاموں میں انہماک رکھو۔ آخرت کے کام نہیں کرو گے تو دنیا سے ناکام ہو جاؤ گے۔ قبروں کی آبادی کتبے لگانے سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی قبر دل کی صفائی سے بنا۔ ایک شخص کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تو کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے تو کبھی لبیک کا جواب آیا نہیں۔ وہ مایوس ہو کر لیٹ گیا تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے سادہ لوح، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے، اور تیری عاجزی اور درد سوز تمہاری طرف ہمارا قاصد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر تم گناہوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو میری یہ 4 شرطیں مان لو تو تم اپنے گناہوں کو پاک کر لو گے۔ اول، جب تم خدا کی نافرمانی کرو تو اس کا رزق مت کھاؤ۔ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، یعنی جن کے گناہ کم ہوں گے وہ تو روز قیامت بچ جائیں گے، مگر جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ اصل گندگی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے، ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز جس کو ہم دور نہیں کر سکتے وہ ہے بدگمانی اور برے عزائم جو ہمارے دلوں پر قائم ہیں۔ طلب رزق داخل فطرت ہے، لیکن جب طلب رزق کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جس سے خداوند تعالیٰ کا خیال بھی نہ آئے تو ایسے رزق سے تو بھوکے مر جانا اچھا ہے۔ اچھا خواب عقل کی دلیل ہوتا ہے،
جو شخص عقل میں فائق تر ہو اس کا کھانا گویا سب کا کھانا ہے۔ جو شخص قوم کا رکن اعظم ہو قوم کے لیے اس کا وجود مفید ہوتا ہے۔ زہد دل سے شے کے گم ہونے کا نام ہے اور اس شے کی خوشی کا نفس مٹانا ذات اور منانا حلال کو ہمیشہ اٹھانا ہے اور مراد میں موت تک صحیح کرنا ہے۔ اناناس کے پھل میں سوراخ کر کے گھر میں لٹکا دو، 3 دن میں گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔